अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन व यत्तख़िज़हा हुज़वा उलाइक लहुम अज़ाबुम मुहीन। तमाम किस्म की तारीफ़ात तमहीदात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास है, जिस खालिक़ कायनात मालिक कायनात अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन ने हमें इंसान पैदा फरमाया। दरूद व सलाम हो नबियों के इमाम पाकबाज़ों के सरदार नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर हज़रात ज़ी वक़ार
آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ہمارے ملک پاکستان میں بالخصوص شہر لاہور میں لوگوں کے لیے ایک تفریح کا سامان کیا گیا اور اسے بسنت کا نام دے کر کے نہ صرف اس کی اجازت دی گئی بلکہ اپنی سرپرستی میں اس کام کی پذیرائی بھی دی، اس کام کو پذیرائی بھی دی، اور اس میں جس حد تک ہو سکتا تھا اس میں تعاون بھی کیا اور اس کا ایک ماحول بنایا کہ ہم لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں یا لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں وہ ایک قدیم جو ایک تہوار ہے، کسی نے کہا کہ یہ مسیح ابن مریم کی پیدائش اور ان کی تخلیق سے بہت پہلے کا یہ ایک تہوار ہے۔ جاپان نے کہا کہ اس کا ہماری تاریخ کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اور چینیوں کی تاریخ میں بھی بسنت جیسے تہوار کا ایک تذکرہ موجود ہے۔ ہم اس بات سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں، ہم نے بچپن سے اس بات کو سنا کہ بسنت یہودیوں کا ایک خاص تہوار ہے، اور ہمیشہ یہودیوں نے اسے اپنے مذہبی تہوار کے طور پر بھی اس کو منایا، اور اس کی ایک طویل تاریخ ہے۔ میں اس تاریخ کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، البتہ میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا یہ بسنت کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو دین دے کر کے اپنے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا ہے، اس دین میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل موجود نہ ہو۔ ہمارے وہ مسائل جن کا دنیا کے ساتھ تعلق ہے، کسی اعتبار سے دینی رہنمائی بھی ہم ان سے حاصل کر سکتے ہیں، اگرچہ یہ ایک تاریخی تہوار ہے، لیکن شریعت کا اس میں بہت بڑا دخل ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا اور اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سے دلائل ہیں کہ بسنت مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، اور اسلام نے جن کھیلوں کو مسلمانوں کے لیے جائز قرار دیا ہے، یہ پتنگ بازی ان کھیلوں میں سے کوئی ایک کھیل نہیں ہے۔ اگر میں اس کے نقصانات کی طرف جاتا ہوں اور اس کے مفاسد کی طرف نظر دوڑاتا ہوں تو ایک طویل فہرست ہے۔ سب سے پہلے بات یاد رکھیے، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ بسنت جو ہے یہ لہو و لعب ہے۔ میرا آپ بھائیوں سے ایک سوال ہے، شریعت نے جن کھیلوں کو مسلمانوں کے لیے جائز قرار دیا ہے، ان تمام کے تمام کھیلوں کے کچھ فوائد ہیں مسلمانوں کے لیے، اس میں کچھ فائدے رکھے گئے ہیں۔ بسنت منانا اور پتنگ بازی کرنے کا صرف ایک فائدہ میں سوال کرتا ہوں، کوئی ایک فائدہ اگر کسی کے ذہن میں ہے تو ہمیں بھی بتائیے کہ بسنت کوئی ایک فائدے کی چیز ہے۔
کسی ایک فائدے کا تعلق پسند کے ساتھ نہیں ہے، اور کوئی آدمی پسند کے اور پتنگ بازی کے فوائد میں سے کوئی ایک فائدہ ذکر نہیں کر سکتا، اور اگر اس کے نقصانات کی بات کی جائے تو بے شمار اس کے نقصانات موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں، والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ یہ جو لہو و لعب ہوتا ہے اور جن کے کوئی فوائد نہیں ہوتے، اور وہ کام جو بے مقصد ہوتے ہیں، اور وہ کام جس میں مسلمانوں کی بھلائیاں اور مسلمانوں کے فوائد موجود نہیں ہوتے، اہل ایمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسے کاموں سے، ایسی جگہوں سے بڑے آرام سے اور بڑی عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، وہ ان کاموں میں شامل نہیں ہوتے۔ اہل ایمان اور مسلمانوں کا ان کاموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جو لایانی کام ہیں، جن کے کوئی مقاصد نہیں ہے اور جن سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، میں نے بہت غور و خوض کیا کہ میں پتنگ بازی کے فوائد میں سے کسی ایک فائدے کو تلاش کر سکوں، مجھے کوئی ایک فائدہ نہیں ملا۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جو پتنگ بازی ہوتی ہے جسے رات سے ہم برداشت کر رہے ہیں اور اگلے چند دنوں تک یہ بدستور جاری رہے گی، یہ صرف پتنگ بازی نہیں ہوتی بلکہ یہ ایسی مجالس وہاں پہ قائم کی جاتی ہیں اور وہ ایسا ماحول بنایا جاتا ہے جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اور پھر پتنگ بازی ہوتی ہے، پھر گانے اور موسیقی ہوتی ہے، وہاں پہ ناچ گانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت میں ایک زمانہ آئے گا، لوگ زنا کو اپنے لیے حرام حلال سمجھیں گے، ریشم کو لوگ اپنے لیے حلال کر دیں گے، گانا اور آلات موسیقی مسلمان اپنے اوپر حلال کر لیں گے، اور وہ زمانہ کوئی دور نہیں ہے بلکہ ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں۔ لوگوں نے زنا کو اپنے لیے حلال سمجھا ہے، ریشم کو اپنے اوپر حلال سمجھا ہے، اور گانے اور آلات موسیقی یہ ہماری طبیعتوں میں رچ اور بس گئے ہیں۔ ہماری کوئی مجلس ان گانوں سے اور ان موسیقیوں سے منزہ اور پاک نہیں ہوتی۔ جہاں ہم موجود ہوتے ہیں وہاں پر یہ موسیقی ہوتی ہے۔ بلکہ بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو موبائل ہوتے ہیں، ہمیں فون آتا ہے تو ایک موسیقی ہوتی ہے، اس میں ساز ہوتا ہے، اور یہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اور جیب میں جو موبائل ڈالا ہوتا ہے، میسیج آتا ہے تو موسیقی، کال آتی ہے تو موسیقی۔ گھر میں اگر یہ بے چین ہوتا ہے، بور ہو رہا ہوتا ہے، اپنے ٹائم کو پاس کرنا ہوتا ہے، موسیقی کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق بن چکا ہوتا ہے۔ بھائیوں، یہ جو بسنت ہوتی ہے، جہاں ہم جمع ہوتے ہیں، ہمارے دوست احباب، وہ ایک مجلس قائم ہوتی ہے، ایک محفل کا انعقاد ہوتا ہے، وہاں پہ میں نہیں سمجھتا بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اس کا اہتمام نہیں کرتے ہوں گے، وگرنہ جہاں جہاں اس چیز کا اہتمام ہوتا ہے وہاں یہ گانے، موسیقی، ڈانس، رقص اور سرور کی محفلوں کا بھی وہاں پہ انعقاد ہوتا ہے، اور ایسی کھیل اور ایسی تفریح جو انسان کو حرام کی طرف لے کر کے جاتی ہے، بلکہ حرام میں اس انسان کو دھکیل دیتی ہے۔ شریعت کبھی بھی اس کھیل کی مسلمانوں کو، اسلام والوں کو، اہل اسلام کو کبھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور یہ صرف گانے نہیں ہوتے، وہ ایسی مجالس ہوتی ہیں جہاں پہ اختلاط ہوتا ہے، مرد بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، عورتیں بھی وہاں پر موجود ہوتی ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مومن مردوں کو اس بات کا حکم دیا ہے،
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، نبی مومنوں کے سامنے اعلان کر دیجئے کہ مومن اپنی نگاہوں کو پست رکھیں گے۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اللہ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں گے۔ سوال یہ ہے، ہم جس دین کو ماننے والے ہیں، جس شریعت کو ماننے والے ہیں، جس قرآن کو ماننے والے ہیں، اللہ نے اس قرآن مجید میں مومن مردوں کو نظروں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، مومنہ عورتوں کو اپنی نگاہوں کو جھکانے کا حکم دیا ہے۔ جس شریعت میں مرد عورت کی طرف دیکھ نہیں سکتا، عورت مرد کی طرف دیکھ نہیں سکتی، وہاں یہ ایسی محافل جس میں اختلاط ہوتا ہے، مرد بھی وہاں پر بیٹھے ہیں، عورتیں بھی وہاں پر بیٹھی ہیں اور ایک کھیل میں مشغول ہیں، شریعت ایسے کام کی کیسے اجازت دے سکتی ہے؟ جہاں ایک دوسرے کو دیکھنے پر پابندی ہے، وہاں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے اور شغل مذاق کرنے اور تفریح کے ساز و سامان میں شریک ہونے کی ہمیں شریعت کیسے اجازت دے سکتی ہے؟ یہ اختلاط بھی اس بسنت میں اور پتنگ بازی میں بڑا لازم ملزوم ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جو بسنت ہوتی ہے اور یہ جو پتنگ بازی ہوتی ہے، اس کے سارے نقصانات ایک طرف کر دیے جائیں اور اس کی ساری خرابیوں کو ایک طرف کر دیا جائے، جو اس میں سب سے بڑی خرابی ہے اور اس کی سب سے بڑی قباحت ہے، مسلمانوں کو تکلیف سے دوچار کیا جاتا ہے اور لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے، لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ ابھی بسنت کا آغاز تو رات سے ہوا ہے، ہم نے ہفتے دو ہفتے پہلے سے لاہور کی صورتحال کو دیکھا ہے، ہر بائک والے نے ایک سیفٹی گارڈ لگا رکھا ہے اور اگر وہ نہیں لگاتا اس کو چالان کیا جاتا ہے۔ اور یہ 3 دن کی جو بسنت ہے جس میں غیر ضروری سفر سے بھی روکا جاتا ہے، کوئی آدمی ظاہر ہے بسنت ہے اور کوئی آدمی اپنے گھر سے باہر بھی بلا وجہ نہیں نکل سکتا یا کاروبار نہیں کر سکتا۔ اب معاشی طور پر بھی مسلمانوں کے لیے، اہلیان لاہور کے لیے مشکلات ہیں، تمام کے تمام تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا، تعلیمی طور پر بھی لوگوں کے لیے مشکلات ہیں، اور جو آدمی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور اگر اس نے سیفٹی راڈ نہیں لگوایا، وہ بسنت کے ذریعے، پتنگ بازی کے ذریعے جو ڈور آتی ہے اور گلے پہ پھر جاتی ہے اور اس سے لوگ بیمار، لوگ زخمی ہوتے ہیں یا لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، کیا یہ لوگوں کے لیے تکلیف نہیں ہے؟ اور پھر پتنگ بازی کے لیے اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھنا اور اپنے گھر کے چھت کے اوپر چڑھ کر کے اپنے ہمسایوں کو تکلیف دینا، کیا یہ تکلیف نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ وہ لوگ جو مومنہ عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، مومن مردوں کو تکلیف دیتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے جو اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تذکرہ کیا تھا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ اگرچہ میں اپنے گھر میں ہوں، اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھا ہوں، میرے ہاتھ میں ڈور ہے اور میں پتنگ بازی کر رہا ہوں، لیکن میں لوگوں کو تکلیف دے رہا ہوں اپنے ان ہاتھوں کے ساتھ جن ہاتھوں کے ساتھ میں نے اس ڈور کو پکڑ رکھا ہے۔ جب میری اس پتنگ کو کاٹا جائے گا اور میری وہ پتنگ جب گر رہی ہوگی، کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو اس سے تکلیف ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے تو کہا مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمؤمن
اور مومن وہ ہوتا ہے کہ من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن وہ ہوتا ہے جس سے دو چیزیں لوگ اپنی محفوظ سمجھیں، اپنا مال بھی محفوظ سمجھیں، اپنا خون بھی محفوظ سمجھیں، جس سے لوگوں کا خون بھی نہ ہو، لوگوں کے مالوں کے اوپر ہماری طرف سے کوئی پریشانی نہ کھڑی کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے لوگوں کے خون محفوظ رہتے ہیں اور جس سے لوگوں کے اموال محفوظ رہتے ہیں، صحیح معنوں میں مومن وہ ہوتا ہے۔ سوال کیجیے اپنے آپ سے، آپ باپ ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ کسی کے بیٹے ہیں، اگر آپ اس میں ملوث ہیں، یا آپ کا بیٹا اس میں ملوث ہے، یا آپ کا بھائی اس میں شامل ہے، یا کوئی ماتحت آپ کا اس کام میں مشغول ہے، تو یاد رکھ لیجئے وہ لوگوں کے لیے تکلیف کا ایک ذریعہ ہے۔ کتنے لوگ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے صرف آپ کی ان شرارتوں کی وجہ سے جو ایک شرارت کا ایک ماحول بنا دیا گیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے سمجھا اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھئی ایک کام کو حکومت جائز قرار دیتی ہے، حاکم ایک کام کی اجازت دیتا ہے، آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم وہ کام نہیں کریں گے؟ بھائیو، سب سے بڑی جو حاکم ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چھوٹی چھوٹی جو تکالیف ہیں ان سے بھی روکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی سفر کرتا ہے، راستے میں کوئی ایک پتھر دیکھتا ہے، اس پتھر کو سائیڈ پہ کر لے، یہ بھی نیکی ہے، کیونکہ یہ پتھر کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جس شریعت میں روڈ میں پڑے ہوئے ایک پتھر کو سائیڈ پہ کرنے پہ ثواب ہے، اور وہ پتھر وہاں پڑا رہے، کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، کسی کو نقصان ہو سکتا ہے، کوئی گر سکتا ہے، اس شریعت میں کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی ایسی ڈور کا استعمال کرے جو کیمیکل سے آلودہ ہے، اور وہ ڈور جیسے ہی کسی کے اوپر پھرتی ہے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیتی ہے؟ ایسے کھیل کا، اور بلکہ ایسے خونی کھیل کی وہ شریعت کیسے اجازت دے سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگ اپنے مالوں کو بھی محفوظ رکھیں، اپنے خون کو بھی محفوظ رکھیں۔ تو یاد رکھیے گا بسنت کی خرابی میں بہت بڑی خرابی یہ ہے، بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہے، اور بسنت اس لیے بھی جائز منانا جائز نہیں ہے، اور پتنگ بازی اس لیے بھی حرام ہے کہ یہ کافروں کے ساتھ ایک مشابہت ہے۔ وہ ایک تاریخ جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ یہ ہندوؤں کا ایک خاص تہوار ہے، بڑی معروف بات ہے، آپ نے بے شمار دفعہ اس بات کو سنا ہوگا، وہ بات ہماری اخباروں میں چھپتی رہی، تاریخ کی کتابوں کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ وہ ایک ہندو جو آدمی لڑکا تھا جس کی 14 سال عمر تھی، وہ سیالکوٹ کے شہر کا باسی تھا، اور وہ کسی مسلمان سکول میں پڑھتا تھا، اور ایک مسلمان اس کا ٹیچر تھا جس نے ہندوؤں کے بارے میں کوئی بات کر دی تھی، اور وہ بات ممکن ہے اس کے اعتبار سے مناسب نہ ہو، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدلے میں گستاخی کی تھی، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اپنی زبان سے نازیبہ الفاظ استعمال کیے تھے، اور پھر اس کے خلاف ایک مقدمہ چلا تھا، مغلیہ حکومت تھی، اور اس کے خلاف جب ایک کیس بنا، اور پھر وہ اس کے خلاف جب کیس بنا اور پھر اس کو سزا ہوئی، سزائے میں اس کو پھانسی دی گئی۔ یہ شہر لاہور تھا، اور لاہور کا وہ اندرون علاقہ، میں نے آج ہی اس اخبار میں اس خبر کو پڑھا جس پر یہ سارا مضمون لکھا ہے، جہاں آج انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، کسی زمانے میں یہاں نیشنل وہ سکھ ایک کالج ہوا کرتا تھا، اس کی گراؤنڈ میں اس کو پھر ایک پھانسی دی گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ وہ گستاخ رسول ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہے تھے، سارے لوگوں کے سامنے جب اس کو وہاں پہ سولی پہ چڑھا
چڑھایا گیا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب یہ لڑکا، اس کی شادی سکھوں میں ہوئی تھی، سکھ اور ہندو ایک پیج پر متفق ہو گئے اور کہا کہ اس کی یاد میں ہم ایسے تہوار کو ایجاد کریں گے کہ یہ آدمی تو مر گیا اور اس نے ہمارے لیے قربانی دی ہے، لیکن ہم اس کی یاد کو ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید رکھیں گے۔ اور پھر اس بسنت کا باقاعدہ طور پر اہتمام کیا گیا، وہ پیلے کلر کے کپڑوں اور رنگوں کا اہتمام کیا گیا، اور ایک خاص دن میں، جس دن اس کو پھانسی دی گئی تھی، اس کی یاد میں بسنت کو منایا جانے لگا۔ اور دیکھا دیکھی مسلمانوں کے اندر بھی یہ رائج ہو گئی۔ میں کوئی 250 سال پرانی بات کر رہا ہوں، شاید ہندوؤں کو اس کی تاریخ کا علم نہ ہو، بلکہ بعض ان کے مورخین نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے اور اس ساری تفصیل کا تذکرہ کیا ہے کہ بسنت کا آغاز اس ایک قربانی کی وجہ سے ہوا تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہے تھے۔ ان ہندوؤں نے پھر اس بسنت کا باقاعدہ آغاز کیا، سکھوں نے ان کا ساتھ دیا، مسلمان اس میں پھر شامل ہوئے۔ اور آج اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ بسنت جو ہے یہ وہ اس کی یاد ہے جس نے ہمارے نبی کی گستاخی کی تھی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی گستاخی کی تھی، تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی مولویوں کی باتیں ہیں، یہ ایک کھیل ہے، ایک تفریح ہے، ایک تہوار ہے۔ بھائیو، حقیقت جان کر جیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گستاخ کی یاد میں ایک بسنت منائی جاتی ہے آج، جس کے لیے سارے مسلمان، اور میں تو حیران ہوں یہ شہر لاہور میں جس کی اجازت دی گئی، دیگر شہروں سے لوگ یہاں پہ پہنچے، یہاں تک کہ بیرون ممالک سے لوگوں نے سفر کیا اور اس لاہور میں آ کر کے ڈیرے ڈالے اور ان ہندوؤں کے ساتھ اپنے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کی کہ ہمارا تمہارے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، جو تم نے ایک ہمیں تہوار دیا تھا ہم تمہارے ساتھ قدم بقدم شریک ہیں۔ بھائیو، یہ کافروں کے ساتھ مشابہت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، میرے الفاظ نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، اگر آپ ابھی تک اس میں شامل تھے یا آپ کے متحد افراد اس میں شامل تھے، جا کر کے بتائیے کہ یہ مسئلہ تفریح کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کھیل کود اور تماشا نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، ہمارے دین کا مسئلہ ہے کہ جو تہوار گستاخ رسول کے ساتھ ایک تعلق رکھتا ہے، ایک مسلمان اس میں کسی دور پر بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ بھائیو، یہ اس لیے بھی جائز نہیں ہے اور اس کو اس لیے بھی ہم حرام کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا خونی کھیل ہے جس میں کئی سارے مسلمانوں کو نہ صرف تکلیف ہوتی ہے بلکہ ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ میں نے جب اس موضوع کو لکھا اور میں نے جب اس موضوع کو پڑھا، میرے سامنے وہ نوائے وقت کی ایک اخبار کا وہ ایک باقاعدہ ٹیبل سامنے آیا جس نے 5 سال کے ان اعداد و شمار کا تذکرہ کیا کہ جانی طور پر یہ بسنت مسلمانوں کو کتنا نقصان دیتی ہے۔ یہ 20 فروری کی اخبار 2020 فروری کی یہ اخبار ہے اور اس نے ایک مختصر اس میں رپورٹ پیش کی ہے کہ 1995 میں یہ بسنت کی وجہ سے صرف شہر لاہور میں 6 ہلاکتیں ہوئیں اور جس میں تقریباً 800 سے زائد لوگ زخمی ہوئے۔ 2096 میں اس میں 7 ہلاکتیں ہوتی ہیں، تقریباً 250 لوگ زخمی ہوتے ہیں۔ 97 میں جا کر 3 ہلاکتیں ہوتی ہیں، 800 سے زائد لوگ اس میں زخمی ہوتے ہیں۔ اگر 98 کی بات کی جائے 6 ہلاکتیں ہیں اور تقریباً 500 سے زائد لوگ زخمی ہوتے ہیں۔ 99 میں جا کر 7 افراد ہیں اور 3 بچے جو اس کی نظر ہو گئے اور تقریباً 675 لوگ اس میں زخمی ہوتے ہیں۔ 2000 میں 8 ہلاکتیں ہوتی ہیں،
713 لوگ زخمی ہوتے ہیں۔ پھر 2003 میں جا کر کے صرف شہر لاہور میں 10 لوگ اس بسنت کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں اور تقریباً 300 سے زائد زخمی ہوتے ہیں۔ یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو شمار کیے گئے اور جو ریکارڈ کا حصہ بنے۔ کتنے ایسی ہلاکتیں ہو سکتی ہیں اور کتنے ایسے زخمی لوگ ہو سکتے ہیں جو شمار میں آئے ہی نہیں۔ پھر بھی کوئی آدمی کہے کہ یہ صرف ایک کھیل ہے، ایک تفریح ہے۔ بھائیو، یہ ایک خونی کھیل ہے جس سے ہمارے خاندان اجڑتے ہیں، جس سے ہمارے لوگوں کے گلوں کو کاٹا جاتا ہے اور جس سے کئی سارے گھروں کی خوشیوں کو غمیوں میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ میں اس سال کی بات، اس دن کی بات کر رہا ہوں۔ رات 12 بجے اس کی اجازت ہوئی۔ میں نے صبح سوشل میڈیا کو دیکھا، ایک ہلاکت صرف رات کی وجہ سے ہو چکی۔ ڈی ایچ اے فیز 5 کی بات کر رہا ہوں۔ وہ پتنگ کے پیچھے ایک آدمی گیا اور وہ کرنٹ لگنے کی وجہ سے کوئی 25 سالہ آدمی، وہ نوجوان، وہ موقع پر ہلاک ہو گیا۔ 10 زخمی ایسے لوگ ہو چکے ہیں صرف رات سے لے کے اب تک۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو سوشل میڈیا پر آئی۔ کتنی باتیں سوشل میڈیا پر نہیں آتی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ جو سیفٹی وہ ایک لگا لیا جائے گا راڈ، اس سے ہماری زندگی بچ جائے گی۔ رات کی میں نے رپورٹ پڑھی ہے، وہ گلشن راوی کا نوجوان تھا جس نے یہ سیفٹی، یہ وار بھی یہ بھی لگا رکھا تھا، اس کے باوجود اس کے گلے پر جو ڈور ہے وہ پھر گئی اور وہ اس میں ابھی ہاسپٹل پڑا ہے۔ یہ چند ایک باتیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کھیل کا ہمیں اپنے ایمان کے اعتبار سے اور ایمانی غیرت کے طور پر مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ کرتے ہوئے اس کھیل کا ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اس کا بائیکاٹ ہوا۔ اگر آج اس کی اجازت دی گئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اجازت انہوں نے دی ہے، انہوں نے ہمیں اس کے اوپر مسلط تو نہیں کیا۔ یہ تو نہیں کہا کہ اگر آپ پسند نہیں منائیں گے آپ کے خلاف یہ قانونی کارروائی کی جائے گی۔ آپ اگر اسے صحیح نہیں سمجھتے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے تکلیف ہے، لوگ اس سے ہلاک ہوتے ہیں، مسلمانوں کے اس سے خون خرابے ہوتے ہیں اور گھروں کے گھر اس سے اجڑتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اس سے بچائیے۔ اور بسنت کی تباہ کاریوں میں ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ شاید یہ بہت بڑی فضول خرچی ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، آپ ان کے پاس جائیں، گلا شکوہ یہ ہوگا کہ کاروبار اچھا نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ سے شکوہ اور شکایت کر رہے ہوں گے کہ مہنگائی بہت ہو چکی ہے، لیکن کیا اس مہنگائی کا اس بسنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ جس روز اس کی خرید و فروخت کی اجازت دی جاتی ہے، میں نے رپورٹ کو پڑھا، صرف شہر لاہور میں 16 کروڑ سے زائد کا بزنس ہوا، اگلے دن اس سے زیادہ کا بزنس ہوا، اور اس سے اگلے دن اس سے بھی زیادہ۔ میں نے رات کی ایک رپورٹ کو پڑھا، 1 ارب 20 کروڑ ایک محتاط اندازہ ہے، صرف شہر لاہور میں پتنگ بازی کی مد میں 1 ارب 20 کروڑ کا بزنس صرف اس شہر لاہور میں ہوا۔ میں اس تعداد میں نہیں جا رہا کہ لوگوں نے کروڑوں کے اعتبار سے اس میں پتنگوں کو خریدا ہوگا اور اس میں اس ڈور کو خریدا ہوگا جس کا کسی بھی مسلمان کے فائدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی فضول خرچی ہے۔ اگر یہی لوگوں سے، انہی لوگوں سے کہہ دیا جائے، یا یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آج پتنگ بازی میں آپ کو سر فہرست نظر آ رہے ہیں، اگر مولوی صاحب یہ کہہ دیں کہ بھئی اللہ نے قربانی کو صاحب استطاعت پر فرض کیا ہے، یہی لوگ آپ سے کہیں گے مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہم وہ 20 25 30 ہزار روپے کی قربانی نہیں کر سکتے۔ انہی لوگوں سے کہہ دیا جائے اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اور اللہ نے اس مال میں غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے حصہ رکھا ہے، یہی لوگ آپ سے کہیں گے کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے،
اور اگر اس لہو و لعب میں ان کو دھکیل دیا جائے اور یہ راستے کھول دیے جائیں، صف اول میں یہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو فضول خرچی کر رہے ہوں گے۔ قرآن سچ کہتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں، یہ صحیح معنوں میں شیطان کے بھائی ہیں، جو اپنے پیسوں کو فضول خرچی میں اور ایسی کھیلوں میں، ایسے تماشوں میں اور ایسے خونی تہواروں میں اپنے ان پیسوں کو برباد کرتے ہیں جو پیسے اللہ رب العالمین نے ان کو دے رکھے ہیں۔ تو بھائیو یہ بہت بڑی فضول خرچی ہے۔ صرف یہیں تک فضول خرچی نہیں بلکہ ہماری جو حکومت ہے، اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے، ہم ان کے بارے میں دعا گو بھی ہیں اور اللہ سے ہدایت کی اپنے لیے بھی، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ صرف یہ فضول خرچی نہیں بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے کتنی ساری ایسی سہولیات دی گئیں اور ان سہولیات کی مد میں بہت سے پیسوں کو صرف کیا گیا۔ باہر سے جو لوگ آئے، یہ چھتوں کو 3 راتوں کے لیے جو اس کی بکنگ کی گئی، جس کی کروڑوں جس کی مالیت بنتی ہے، یہ ساری وہ فضول خرچیاں ہیں جن کا نہ ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ مسلمانوں کی بھلائیوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، نہ ملک پاکستان کے مفاد میں یہ بات شامل ہے۔ تو اپنے آپ کو ان فضول کھیلوں سے اپنے آپ کو بہت دور رکھنا چاہیے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح بات کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ایسے تہوار ہماری عبادتوں پہ بہت بڑا اثر ڈالتے ہیں۔ یہ پتنگ بازی ایک بہت بڑے وقت کے ضیاع کا سبب بنتی ہے۔ جو لوگ اس میں مشغول اور مصروف ہوتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آدمی پتنگ بازی کا بڑا جنونی ہو اور وہ پتنگ چڑھائے ہوئے ہو اور مؤذن اذان دے دے اور مؤذن کہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، لوگوں نماز اور کامیابی کی طرف آئیے، تو یہ بندہ اپنی اس پتنگ کو وہیں چھوڑ پہ نماز پڑھنے کے لیے آ جائے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی آدمی ہو۔ اور پھر اس پتنگ بازی میں جس قدر وقت کو ضائع کیا جاتا ہے اور نمازوں کو، عبادتوں کو ایک طرف کیا جاتا ہے، یہ بھی اس کی خرابیوں میں ایک بہت بڑی خرابی ہے کہ یہ ایک ایسی مشغولیت ہے اور ایک ایسی مصروفیت ہے جس میں ہماری نمازوں کی قربانی، ہماری نمازوں کو قربان کیا جاتا ہے، اور گھریلو کام کاج اور ذاتی جو اللہ رب العالمین نے کچھ ذمہ داریاں دے رکھی ہیں، ان تمام ذمہ داریوں کو ایک طرف کر کے سب سے بڑی ذمہ داری پھر پتنگ بازی ہوتی ہے۔ تو جو چیز ہماری عبادتوں کے اوپر ایک بہت گہرا اثر ڈالتی ہے اور جس کی وجہ سے ہماری نمازیں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں، ایسا کھیل کسی بھی مسلمان کے لیے تو صحیح نہیں ہے، اور کوئی عقل مند آدمی ایسے کھیل کو کبھی بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ کھیل جو ہے
جس اعتبار سے اس پر بات کی جائے اور جس بھی زاویے پر اس پہ گفتگو کی جائے اور جس بھی اینگل سے اس کھیل کو دیکھا جائے، کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں بنتی کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ کسی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے درست ہے اور کسی بھی اعتبار سے اس کا کوئی فائدہ نکل سکتا ہے۔ لہٰذا کرنے کا کام یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، اب آگے کوئی خریدنا یا پتنگ بازی کرنا یہ ہمارے لیے کوئی لازمی نہیں تھا یا ہمارے لیے کوئی واجب نہیں تھا۔ ابھی جو لوگوں کے گلے کٹیں گے اور ابھی جو لوگ چھتوں سے گر کر کے مریں گے یا زخمی ہوں گے اور کوئی ڈور کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی چھت کے سامنے جو مین یہ تاریں لگی ہیں، جو اس کرنٹ والی تاروں کی وجہ سے کرنٹ لگنے سے جو لوگ وفات پا جائیں گے، اس کا آخر کوئی تو ذمہ دار ہے۔ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہے اور ہماری اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ بہت بڑی ان کی ذمہ داری، ان پر ذمہ داری بنتی ہے، یہ ایک اعتبار سے میرے اوپر بھی بنتا ہے کہ مجھے کس نے پابند کیا تھا کہ میں ایسی چھت کے اوپر چڑھوں اور پھر میں اس کھیل میں اپنے آپ کو مشغول کروں اور پھر اس قدر مشغول ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک آدمی کو دیکھا، وہ کبوتر کے پیچھے تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے اور شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے کبوتر ایک اوپر چیز ہے اور کوئی آدمی اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے، پھر وہ کبوتر آگے آگے ہے، یہ کبوتر بعد اس کے پیچھے پیچھے ہے، کبھی یہ چونکہ اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے نیچے گر جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جیسے اللہ کے نبی نے اس کو شیطان کہا، ایسے ہی پتنگ بازی، پتنگوں کے پیچھے بھاگنے والا بھی شیطان ہے اور پتنگ بازی خود شیطانی فعل ہے۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے اور ہماری جماعت کے ایک بہت بڑا معروف عالم دین مولانا عطاء اللہ ساجد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی سنن ابن ماجہ میں اس روایت کی شرح میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ پتنگ بازی کرنے والا اور پتنگوں کے پیچھے بھاگنے والا شیطان ہے اور وہ شیطانی فعل ہے، لہذا یہ ایک شیطانی فعل ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا ہے اور اپنے بچوں میں جہاں ان بچوں کے اوپر بہت سی سختیاں کر لیتے ہیں، وہ اکیڈمی نہیں جاتا تو اس کے اوپر سختی ہے، سکول نہیں جاتا تو اس کے اوپر سختی ہے، آپ کا کہا نہیں مانتا تو آپ کے اس کے اوپر سختی کرتے ہیں، اس معاملے میں بھی اس کے اوپر سختی کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے اس بارے میں آپ سے سوال کرنا ہے، لہذا اپنے آپ کو اس سے بچائیے اور اپنے آپ کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے مال و متاع کی جو حفاظت ہے، اس کی وہ تمام تر تدابیر جو ہیں ان کو اختیار کیجئے جس سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اس خونی کھیل سے جس طریقے سے ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو صحیح بات کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے اللہم اغفر لنا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبهم واصلح ذات بینهم وانصرهم على عدوک وعدوهم اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن